ایک عظیم ولی اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو کوئی قادیانیت کے خلاف کام کرے گا اس کی پشت پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوگا۔ اگرچہ مدت قبل حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ایک خواب کی صورت میں ہوا، اور آج اگر اللہ نے مجھ گناہگار کو مرضیت کو بے نقاب کرنے کا شرف بخشا ہے تو اس کی وجہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا خواب ہی ہے، اور آپ کا یہ فرمان مبارک میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی میں پورا ہوتا کئی بار نظر آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کا فیض ہی ہے کہ میرے کم وسائل تحقیق کے باوجود مجھے پاکستان کے نامور اشخاص کے قادیانی ہونے کا پختہ ثبوت ملا، اور میں نے ان تمام ثبوتوں کو سوشل میڈیا کی مختلف سائٹ پہ لگا دیا۔ میں نے بہت سے افراد کا قادیانی ہونا ثابت کیا، جن میں پاکستان کا سابق صدر ضیاء الحق، جس کی شہرت ایک غیر قادیانی مخالف اور راسخ العقیدہ مسلمان کی تھی، اور پھر پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم عمران خان نیازی بھی میں نے اللہ کے فضل سے ثابت کیا کہ یہ قادیانی ہیں۔ مگر میرے اس دعوے کی سب سے زیادہ مخالفت جماعت غیر اسلامی، دیوبندی اور نام نہاد بریلوی عالم مگر اصل میں صلح کلیت کے فروغ والے خادم حسین کے خادمی مسلک افراد نے ہی کی، جبکہ میں نے اپنے تمام دعوے باثبوت پیش کیے ہوئے ہیں۔ ان میں جرأت نہیں کہ ان ثبوتوں کو غلط ثابت کر سکیں، مگر اس کے برعکس یہ کمبخت مجھے ہی کبھی رافضی اور کبھی قادیانی کہتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے لبرل جو ضیاء کو جماعت غیر اسلامی اور دیوبندی وہابیوں کی طرح کٹر مسلمان اور قادیانی مخالفت کہتے رہے، میرے اس دعوے کے ضیاء ایک مردود مرزئی تھا سن وہ تو اپنی بلوں میں گھس بیٹھے ہیں اور ہمت نہیں کی کہ میرے دعوے کو رد کر سکیں، مگر مرزئی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا اور یا مقبول شیطان اور یوسف قذاب کا صحابی اور دیگر وہابی جماعت غیر اسلامی افراد نے مسلسل ضیاء کو مسلمان کی ہی شناخت دے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ ہاں یاد آیا، ایک صاحب جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، نام ان کا نعیم الاسلام ہے، مودودی کافر کے پیروکار ہیں، مجھے کہتے تھے کہ اس یعنی نعیم الاسلام کینیڈا والے کے ضیاء اور ضیاء کے خاندان کے ساتھ قریبی ذاتی تعلقات ہیں، اور وہ کہا کرتا کہ ضیاء الحق کو آپ نہیں جانتے، ضیاء الحق تو ایک پکا کٹر سنی مسلمان قادیانی مخالف ہے، آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ اب یہ ثبوت دیکھنے کے بعد اب اگر نعیم صاحب میں جرأت ہے تو ضیاء کو غیر قادیانی تو ثابت کر کے دکھائیں تو مانوں۔ اور خادم حسین بھی ضیاء کی تعریف اور قادیان چکن بٹوں کی برائی کرنے والوں کی ناپاک فہرست میں شامل ہے۔ یہ سب مل کر دوسرا یہ ناپاک کام کر رہے ہیں کہ میری فیس بک آئی ڈی اس لیے بلاک کروانا چاہتے ہیں کہ میں مرزائیوں کو مزید بے نقاب نہ کر سکوں اور میرا پیغام نوجوانوں تک نہ پہنچ پائے۔ لنگڑا شیطان آدم سے لڈن کیانی اور دیگر، تم ایک ایسی آواز کو بند کروانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو جو نبی کے دشمن مرزائی کو بے نقاب کرتی ہے، تو شک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ تم لنگڑے شیطان خادم حسین کے زر خرید غلام ہو۔ تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے ضیاء الحق قادیانی کے جتنے بھی ثبوت آج تک سوشل میڈیا پہ لگائے ہیں، اگرچہ
ان کو کسی نے غلط ثابت تو نہیں کیا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ ضیاء کو مسلمان کہہ کر انہوں نے اپنے ایمان کا کیا حال کر دیا ہوا ہے یہ تو ایک عالم دین ہی بتا سکتا ہے، مگر میری نظر میں اگر یہ کافر نہیں تو گمراہ ضرور ہے۔ ویسے پہلے والی بات زیادہ درست ہے۔ میرا درست دعویٰ ہے کہ ضیاء الحق پیدائشی مرزئی تھا، اور اس نے اپنی مرزیت پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنے خلیفہ مرزا طاہر کے ساتھ 80 کی دہائی میں یہ پلان بنایا کہ عوام کو اگر معلوم ہو گیا کہ ضیاء الحق قادیانی ہے تو اس کے خلاف مظاہرے ہوں گے، اور اس صورت میں ضیاء کی ایک ایسی حکومت ختم ہو جائے گی جس نے پاکستان کو قادیانی تسلط ریاست بنانے کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ لہٰذا امتناع قادیانیت کے نام سے ایک نام نہاد بل پیش کیا گیا، گو کہ یہ قانون قادیانیوں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ہی لگایا تھا، مگر ضیاء کی مکاری سے یہ ہوا کہ عوام نے اس کو اس وجہ سے غیر قادیانی سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ وہ پیدائشی قادیانی تھا، اور اس نے قادیانیت کو پاکستان میں رائج کیا۔ پاکستان کے ہر ادارے میں، مجلس شورا سے لے کر فوج اور ہر ادارے میں قادیانیوں کو بھرتی کیا، اور آج اگر پاکستان مکمل طور پہ قادیانی گرفت میں آ چکا ہوا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ ضیاء الحق کو جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی اس قادیانی ضیاء الحق کو پاکستان کے علماء نے بہت زیادہ جو ہے اس کی پروٹیکشن کی، اس کی گورنمنٹ کے ساتھ رہے، اور جس سے پاکستان آج مکمل طور پہ ایک ایسی ریاست بن چکا ہوا ہے جہاں اکثریت تو مسلمان ہیں مگر حکم ان قادیانیوں کا چلتا ہے۔ ہم مسلمان 22 کروڑ چند مٹھی بھر قادیانیوں کے غلام بن چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ کوئی لنگڑا شیطان ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی یہ سب کے سب یہ وہ اقبال کی شاعری ادھر ادھر کر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر مکمل طور پہ قادیانیوں کا اثر آ چکا ہوا ہے۔ اگر پاکستان کی فوج نے خاص طور پہ مسلمان طبقے نے یہ ریئلائز نہ کیا اور اس کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ کیا تو یقین مانے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور ہاں، دوسرا یہ جو اوریا مقبول جان، زاد حامد، اس قسم کے لوگ جو ہیں ہمیشہ ضیاء الحق کو مسلمان کی شناخت دیتے آئے ہیں۔ یہ کتنے بڑے قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ اس کا حال اللہ جانتا ہے، اور بے شک یہ منافقین ہیں۔ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کو اگر کوئی عالم دین عاشق رسول وغیرہ کہتا ہے تو وہ عالم دین مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ وہ قادیانیوں کا ہے۔ تو میری ذات تو کچھ نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی مزید ایک کرامت یہ ہے کہ مجھے ضیاء الحق کے قادیانی بیعت کا وہ دستاویزی ثبوت مل گیا ہے جس کو دیکھ کر خود قادیانی جماعت، ضیاء کی اولاد اوریا، زاد احمد، کینیڈا والا نعیم الاسلام، خادم حسین، لبرلز یا حمید گل کا بیٹا یا کوئی بھی جماعت غیر اسلامی، دیوبندی، وہابی، لبرل انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ضیاء نے جنوری 1942 میں 1942 میں مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ مرزیت کی بیعت کی تھی۔ جنوری 1942 میں ضیاء الحق نے قادیان جا کر مرزا بشیر الدین کے ہاتھ میں مرزیت کی بیعت کی تھی۔ اس کا ناقابل تردید ثبوت مرزئی رسالہ الفضل، مرزئی رسالہ الفضل تاریخ 20 جنوری 1942 کے شمارے کے صفحہ 2 پر موجود ہے، جو میں اس ویڈیو میں بھی لگا رہا ہوں، جنوری 1942 کی بیعت کے صفحہ 2 پر جن افراد کی مرزئی بیعت کی فہرست کے نام ہیں تو اس میں 69 نمبر جو
ہے، اس پہ لکھا ہے محمد ضیاء الحق سکنہ جلندر، اور سب دیکھ لیں، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ اس ثبوت کو جاننے کے بعد بھی جو کوئی ضیاء کو مسلمان کہے گا وہ انتہائی بغیرت اور منافق ہے۔ میں نے ضیاء کے نام کے گرد سرخ لائن لگائی ہے تاکہ نشاندہی ہو سکے۔ ضیاء نے کبھی بھی اپنے پیدائشی مرزئی ہونے کا عوامی اعتراف نہیں کیا تھا، اور اس کا مرزیے سے توبہ کا بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ اس لیے اور آزاد حامد، فرید پراچا، لیاقت بلوچ، نعیم الاسلام اور دیگر تمام جنہوں نے ضیاء کو مسلمان کہا تھا، اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شرعی طور پر ضیاء کو مسلمان کہنے پہ اپنی توبہ انہوں نے نہ کی تو یہ تمام افراد دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانی کو مسلمان کہنے والا کافر ہوتا ہے، یہ میرا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ عمران خان تو بھی سن لے، جے تو اپنے مرضی ہون دا آپ اقرار عوامی اقرار نہ کیتا تے اللہ تیرے مرضی ہون دے مزید ثبوت بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے تم اپنا وقت ضائع مت کرو اور اپنی مرضیت سے عوامی توبہ کر لو۔ جس مذہب اسلام کو ہم مانتے ہیں اس کے قانون کو بھی اگر مانے تو زیادہ بہتر ہے کہ اسلام کا قانون کہتا ہے کہ جس کسی پہ مرضی ہونے کا سچا یا جھوٹا الزام آ جائے تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ شخص مرزا قادیانی کا نام لے کے اس کی ردیت کرے، نہ کہ ٹی وی کیمرے کے سامنے انگوٹھے چومنے یا کسی اللہ اولیاء کے مزار پہ حاضری دینے سے ردیت قادیانی ہو سکتی ہے۔ لہذا سنی کسی کے غیر قادیانی ہونے کی یہ دلیل مت دیں کہ باجوہ نے انگوٹھے چوم لیے، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلا گیا وغیرہ۔ اور خدا کی قسم ہے کہ جس جنرل ضیاء کو میں نے ابھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قادیانی تھا، وہ بھی اجمیر شریف کے مزار پر گیا تھا۔ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا، اگرچہ یہ زیادہ تر قادیانی وہابی سے مرزئی ہوئے تھے جن کے عقیدے میں مزارات اولیاء پہ جانا شرک ہے، لیکن یہ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے مرزے کا بیٹا کئی بار پٹھان کوٹ، پٹیالہ، امرتسر وغیرہ جہاں پر وہ کئی اللہ اولیاء کے مزار تھے وہاں پر بھی جاتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اصلیت کا معلوم نہ ہو۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مزارات کے ماننے والے زیادہ ہیں، وہ ویسا ہی بیس اختیار کر لیتے ہیں، پھر اس سے لوگوں کو اندر اپنا ایک خاص امیج پیدا کرتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ قادیانیت اور بد مذہب کو پھیلانے کا ہے، تو اس کے فراڈ میں نہ آئیں اور خدا کے لیے بالکل شریعت کو ہی اصول بنائیں کہ جب تک وہ باجوہ ہو یا عمران خان ہو، جب تک وہ مرزا قادیانی کو رد نہیں کرتے اس کا نام لے کر، تب تک خدا کے لیے ان کو مسلمان کی شناخت نہ دیں۔ تو اس لیے مجھے بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں، جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں، آغا وسیم جو ہے ہر ایک کو بغیر سوچے سمجھے قادیانی کہہ دیتا ہے۔ اب وہ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ضیاء الحق کو مرزئی کہا تھا تو اب اس کا مرزئی ہونا میں نے مرزئی دستاویز سے ثابت کر دیا ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ جائے الفضل کی کاپی 20 جنوری 1942 کی وہ کاپی نکال لے، صفحہ نمبر 2 پہ جو فہرست ہے قادیانیوں کی، اس کے اندر 69 نمبر
جو ہے اس کے سامنے دیکھ لے کہ یہ کس کا نام ہے. ضیاء الحق کا نام ہے. ضیاء الحق نے 1942 میں جو ہے وہ بیعت کی تھی اور یہ پیدائشی مرزئی تھا. تو اس لیے مجھے کوئی تانے مت دے کہ میں ہر ایک کو بغیر ثبوت کے ساتھ مرزئی کہہ دیتا ہوں اور ایستو وڈا کی ثبوت ہوئے گا. او کچھ شرم کرو. میں نے تو پورا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں ضیاء کو قبر سے نکال کے اس کی زبانی یہ کلواؤں کہ وہ مرزئی تھا. یہ کمال ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالی روز محشر والے دن سب دیکھ لیں گے کہ وہ مرزئیوں میں سے اٹھایا جائے گا. تو اس وقت جو ہے آپ شرمندہ نہ ہوں. لہذا یہ جو ظاہری ثبوت ہیں اس کو مان کر آپ لوگوں نے جس نے بھی ضیاء کو مسلمان کہنے کی غلطی کی ہوئی ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو اب مرزئی سمجھے، اس کا اقرار کریں، اور اگر انہوں نے مسلمان اس کو کبھی کہا تھا تو وہ اپنی توبہ کریں، ورنہ دوسری صورت میں وہ خود کافر اور قادیانی ہو جائیں گے. پاک فوج کو سلام پر نہیں قبول. ضیاء قادیانی جیسا یا باجوہ مرزئی جیسا کوئی اس کا امام، پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک، جی ذوالفقار علی بھٹو شہید، قادیان شکن جو اس کے حاسد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا اور اگلے دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا انشاءاللہ. اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بالکل آپ کوئی شک نہیں رہا کہ ضیاء الحق ایک مرزئی، زندیق مرزئی تھا اور اسلام دشمن تھا، جس نے 11 سال تک پاکستان کو ایک مرزئی تسلط ریاست بنایا. تمام ختم نبوت تنظیموں اور جو خود کو ناموس رسالت کے پاسدار کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کا، پاکستان کے مسلمانوں کا یہ اولین فرض بن جاتا ہے اب کہ وہ حکومت سے شدید مطالبہ کریں کہ ایک مرزئی کی قبر کسی مسلمان کی عبادت کی جگہ مسجد میں نہیں ہو سکتی. لہذا قبر کو، ضیاء مرزئی کی قبر کو ربوہ میں یا قادیان میں شفٹ کیا جائے. اگر علماء نے، مولویوں نے یہ مطالبہ نہ کیا تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نہیں ہیں، وہ قادیان کے خادم ہیں. اور اگر اس چیز کا مطالبہ کرنا ایک دلیل ہوگا کہ مسجد کسی ناپاک زندیق مرزئی کی آخری آرامگاہ نہیں ہو سکتی، خدا کے لیے تمام عاشقان رسول اس کا پرزور مطالبہ کریں کہ جنرل ضیاء جو قادیانی تھا اس کو یہاں دفن ہونے کا کوئی حق نہیں. یہ میں نے بتا دیا ہے. جو اس تحریک میں حصہ نہیں لے گا وہ قادیان دوست ہے اور اسلام مخالف ہے. یہ جائز مطالبہ ہے.